اندر وہ طواف کرنے والوں کو ہے نا، اس میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، بعد میں پھر دیکھا تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جو طواف کرنے والے ہوتے ہیں نا حرم شریف میں، اب حرم شریف میں تو نمازی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاں تو دوران طواف، صرف طواف کے دوران اس کو گزرنے کی اجازت ہے نمازی کے آگے سے۔ تو کل میں نے اس کا الٹ بیان کیا تھا، اب یہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیں، اب نمازی کے آگے سے گزرنے کی ایک دو چیزیں کل رہ گئی تھیں، وہ یہ کہ ویسے تو یہ تو طے شدہ شرعی مسئلہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر سترا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی آڑ ہے، پھر گزر سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نمازی آگے سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں، اب روکیں گے کیسے؟ اس کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دے۔ اب جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہاں سے علی بھائی گزر کے جا رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں سبحان اللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر یہ کہہ دیں، تاکہ وہ ہوتا ہے نا بعد اوقات گزرنے والے کی توجہ نہیں ہوتی تو وہ ایک دم متوجہ ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے بھی روک سکتے ہیں اس کو، حرم شریف میں ہوتا ہے نا ایسے روک دیتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ ہاں کیسے حسین بھائی ماشاء اللہ، ہاں ایسے روک دیتے ہیں، تو ہاتھ کے اشارے سے، سر کے اشارے سے، کیا لوگ لگے جا رہے ہیں، تو یہ ہم روک سکتے ہیں اس کو۔ اچھا اب عورت کیا کرے؟ عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے، اب اس کو تو اجازت نہیں ہے وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے یا بلند آواز سے اللہ اکبر کہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی نہیں روک سکتی کیونکہ ہاتھ اس کا ظاہر ہو جائے گا۔ اب عورت کیا کرے؟ ہے نا مسئلہ کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے، اب اس کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے۔ مردوں کے لیے تو حکم یہ ہے نا، مردوں کے لیے حکم یہ ہے نا کہ یا تو ہاتھ کے اشارے سے، سر کے اشارے سے، یا سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اب عورت بیچاری کیا کرے؟ اب عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تصفیق کرے۔ کیا کرے؟ ہاں تصفیق۔ اب آپ نے تو پہلی دفعہ نام سنا ہوگا، کس کس نے پہلی دفعہ نام سنا ہے؟ ہاں حالانکہ نماز کا یہ مسئلہ ہے، تصفیق کرے، تا صاد فا یا قوف، تصفیق کرے، صحیح ہے۔ تصفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں نا، یہ والی جو انگلیاں، سیدھے ہاتھ کی انگلیاں، یہ الٹے ہاتھ کی پشت پر مارے، یوں کرے۔ ابھی تو خیر مسجد میں آواز بلند نہ ہو، یہ اتنی آواز سے مارے کہ وہ گزرنے والا جو والا ہے، والی ہے، وہ متوجہ ہو جائے، وہ رک جائے، عورت کی نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ تو یہ مردوں کے حوالے سے بھی حکم پتہ چل گیا اور عورتوں کے حوالے سے بھی حکم پتہ چل گیا۔ اور طواف کرنے والے کا جو مسئلہ تھا اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی کہ طواف کرنے والے کو اجازت ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے ان کے لیے گزرنا چاہیے۔ اب آئیے نماز کی عملی مشق، کل ایک دو چیزیں رہ گئی تھیں، اب وہ میں پوری کرتا ہوں۔ نماز کی عملی مشق، اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتے ہیں نماز کے شرائط اور ایک ہوتے ہیں نماز کے فرائض۔ نماز کے شرائط اور فرائض میں فرق کیا ہے؟ شرائط کا تعلق خارج نماز سے ہے اور فرائض کا تعلق داخل نماز سے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ساری کی ساری شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ جو فرائض ہیں وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ اب نماز کے شرائط کون کون سے ہیں؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ یہ کتنے شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں۔ چلو یہ تو یاد رکھیں، نماز کی کتنے شرائط ہیں؟ نماز کے 6 شرائط ہیں، نماز کے 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں، صحیح ہے۔ 7 فرائض کون کون سے؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ، یہ 7 فرائض ہیں۔ اب جو 6 شرائط ہیں نا، نماز شروع ہم جو کرتے ہیں نا اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنے سے پہلے 6 کے 6 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ 6 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو نماز شروع ہی نہیں کر سکیں گے۔
اب 6 شرائط کی میں مختصر کر کے آپ کو وضاحت بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایک مفہوم سمجھ آ جائے۔ پہلی شرط کون سی تھی؟ کسی کو یاد ہے 6 شرائط؟ ایک ماشاءاللہ محسن بھائی، اور اب یہ یاد بھی کرنا، اب اس کے لیے بھی تو اضافی ٹائم چاہیے ہوگا۔ نماز کے 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط تکبیر تحریمہ، تکبیر ہاں صحیح تلفظ تحریمہ نہیں ہے بلکہ تحریمہ، تا پر زبر ہے، تکبیر تحریمہ، ہاں پہلی شرط ہے نماز کی تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، صحیح ہے؟ نہیں یہ تو فرض میں، پہلی شرط ہے طہارت، ہاں نماز کی پہلی شرط ہے طہارت۔ اب طہارت میں یہ پورا تفصیلی موضوع ہے۔ طہارت میں کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو، جس جگہ پر نماز پڑھنا ہے وہ بھی پاک ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اچھا اب مزید اس میں تفصیل ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں تو پاک کیسے کرنا ہے، بدن ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے نا، جگہ ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کریں۔ اب جگہ میں بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جا نماز ہے، قالین ہے، موٹے قالین ہے، کپڑا ہے، ان کو پاک کرنے کی ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ صورتیں، یہ بترتیب انشاءاللہ الکریم ہم آگے چل کر سنیں گے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ طہارت سے مراد یہ ہے کہ کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو اور جگہ بھی پاک ہو، یہ نماز سے پہلے صحیح ہے پایا جانا ضروری ہے۔ اب نماز شروع کر رہے ہیں، پتہ چلے کپڑے ہی نہ پاک ہیں تو نماز شروع ہی نہیں کر سکیں گے، تو کیا پتہ چلا کہ شرط کا پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اچھا اب دوسری شرط ہے کون سی طہارت کے بعد؟ ستر عورت، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، صحیح ہے؟ یہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر حالت نماز میں یہ ظاہر ہو گیا یا نماز شروع کرنے سے پہلے اتنا حصہ ظاہر ہو گیا، نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ اب کوئی قبلے سے ہٹ جائے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، عین قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اب دیکھیں اس میں ڈگری کا کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا اگر 45 ڈگری کے اندر اندر قبلہ سے ہٹ گئے نا تو نماز ہو جائے گی، اگر اندر اندر ہے، اس سے باہر نکل گئے تو پھر نماز ہی شروع نہیں ہوگی، یا دوران نماز 45 ڈگری سے باہر نکل گئے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، چاہے سینہ پھرے چہرہ پھرے، چہرہ پھرے تو فوراً یاد آ جانے پر قبلے کی طرف رخ کر لیں۔ اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، دیکھیں اب جیسے تصور کریں سامنے بالکل عین قبلہ ہے، اب یہ اتنا میں پھر گیا ہے نا، قبلے سے ہٹ گیا ہوتا ہے، کبھی آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں گے نا تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں گے، 1 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، پھر آنکھیں کھولیں گے تو تھوڑا سا ہٹ چکے ہوں گے قبلے سے، صحیح ہے؟ اتنا اگر ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر بالکل 45 ڈگری سے باہر نکل گئے، اب یہ میں 45 ڈگری سے باہر ہوں، اب اس طرح تو قبلہ اس طرف ہے، ہمارا رخ کہیں اور ہے، تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ چاہے نماز کے دوران بھی اگر قبلے سے پھر جائیں تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو استقبال قبلہ سے مراد یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ پھر چوتھی شرط ہے وقت، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ پانچویں شرط ہے نیت، ہے نا، نیت بھی ہو ہماری، جو نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں ہمارے ذہن میں تو ہو۔ ابھی جیسے عشاء پڑھی، کسی سے پوچھیں بھائی کون سی نماز پڑھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا بھائی نماز کے لیے آ رہے ہیں، کوئی نیت باندھنے لگا، پوچھ لیا کون سی نماز پڑھتے ہو، وہ سوچنے لگ گیا، اب گویا کہ اس کی نیت ہی حاضر نہیں ہے۔ جب نیت ہی حاضر نہیں ہوگی، شرط نہیں پائی گئی، تو نماز کیسے شروع کریں گے؟ تو نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کا دل میں ذہن میں حاضر ہونا یہ ضروری ہے۔ اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، صحیح ہے، تکبیر تحریمہ یہ چھٹی شرط ہے، یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا۔ اب یہ تکبیر تحریمہ نماز کے شرائط میں بھی شامل ہے اور فرائض میں بھی شامل ہے، دونوں میں شامل ہے، صحیح ہے؟ تو یہ 6 شرائط ہیں نماز کی۔ اب ان کو یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہے۔ کسی کو نام یاد ہے؟ تکبیر تحریمہ، طہارت، ستر عورت، ماشاءاللہ اسلم بھائی سنا رہے ہیں، ہاں ہاں، اور ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ تو بول رہے ہیں۔ ہاں میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، یہ بیان نہیں ہے، میں بیان نہیں کر رہی، ہم سیکھ رہے ہیں، میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ مجھے سکھا رہے ہیں، میں بیان کر کے سیکھ رہا ہوں، آپ سیکھ رہے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک تربیت ہے ہماری، ایک کلاس ہے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ پوچھنے پر پابندی ہے،
کل بیان کیا تھا نا، کون بتائے گا یہ؟ اب یہ بتائیں گے ماشاءاللہ کل یہ ہاں ماشاءاللہ شفیق بھائی بتائیں شفیق بھائی، ایک ہاتھ لمبا ایک انگلی موٹا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں۔ اب یہ یوں سمجھیے کہ اب ہمارا سکھانے کا حق ادا ہو گیا، اب انہوں نے سوال کیا، میں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے ماشاءاللہ جواب دیا، اب کل ماشاءاللہ ذہن حاضر تھا۔ اب اس سے کم تو چل جائے گا سترہ، اس سے کم تو نہیں چلے گا، زیادہ جو بھی ہو وہ چل جائے گا۔ اچھا اب ایک اور بڑی کمال کی چیز سکھاتا ہوں میں آپ کو نا، آپ کو نماز کے 6 شرائط یاد رکھنا آسان ہو جائیں گے۔ ایک لفظ یاد کر لیں آپ، وہ کیا؟ تساونت۔ کیا؟ ہاں تساونت، کیا لفظ ہے جلدی بتائیں؟ تساونت، کیا لفظ ہے؟ ہاں یاد ہو گیا سب کو؟ آپ کو 6 شرائط یاد ہو گئے، نہیں تو سے ہاں تساونت، کیا لفظ ہے؟ ہاں کیا لفظ ہے آئی صاحب؟ ہاں آپ کو 6 شرائط یاد ہوگا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، آپ سنا سکتے ہیں۔ آپ یہ لفظ یاد کر لیا، جس نے یہ یاد کر لیا اس کو نماز کے 6 شرائط یاد ہوگا۔ تساونت میں پہلا حرف کیا ہے؟ تو ہے نا، تو سے مراد ہاں، اب تساونت میں تو کے بعد ہے سین، سین سے مراد ہاں ستر عورت۔ تساونت میں سین کے بعد ہے الف، الف سے مراد کیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ استقبال قبلہ۔ تساونت میں الف کے بعد آتا ہے واو، واو سے مراد وقت، واو کے بعد آتا ہے نون، نون سے مراد نیت، آخری حرف تا، تا سے مراد تکبیر تحریمہ۔ یہ لفظ یاد کر لیں، آپ کو سارے 6 شرائط یاد ہو گئے۔ تساونت کیا لفظ ہے؟ ہاں اب یہ لفظ تساونت آپ گھر پہ جا کے سکھائیں گے، گویا کہ آپ نے کسی کو یہ لفظ سکھا دیا، اس کو نماز کے 6 شرائط یاد کرا دیے، اور مختصر سی موٹی موٹی وضاحت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ طہارت کیا ہے، ستر عورت کیا ہے، استقبال قبلہ کیا ہے، وقت کیا ہے، نیت کیا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ نماز کے 6 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب آئیے میں عملی طور پر آپ کو مشق کراتا ہوں اس کی، کہ نماز شروع کرنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا 6 شرائط پائی گئے، اب کہیں گے پہلا فرض ادا کریں گے تکبیر تحریمہ، صحیح ہے؟ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، نماز شروع کی کتنی آسانی کے ساتھ کہہ لیا، کیا کہہ لیا؟ کتنا آسان لگتا ہے نا نماز شروع کرنا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ آپ یقین مانیں اتنے مسائل ہیں اس کے، اتنے مسائل ہیں، سینکڑوں مسائل ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کن کن باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، صحیح ہے؟ صرف لفظ تکبیر تحریمہ کی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہم آتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، اب دیکھیں اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات کا خیال تو یہ رکھنا ہے کہ تکبیر تحریمہ جب کہیں نا اللہ اکبر کہیں، اس وقت نیت کے الفاظ ہمارے ذہن میں ہوں، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں نا اللہ اکبر کہتے وقت نیت ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنے لگے، کوئی پوچھ لے بھائی اسرار بھائی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ سوچ رہے ہیں، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، وہ فوراً بتانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں نیت کا حاضر ہونا، صحیح ہے؟ کیونکہ نیت شرائط میں سے، اور نیت اللہ اکبر کہنے سے پہلے نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ نیت کا حاضر رکھنا، نیت حاضر رکھنے کے بعد دوسری جو چیز ہے نا اہم، وہ یہ کہ ہم جو الفاظ کہتے ہیں نا، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالی، یہ مستحب ہے، یہ کسی نے زبان سے نہ بھی کہے نا نماز ہو جائے گی، لیکن دل میں نیت ہونا ضروری ہے، پتہ ہونا ضروری ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، صحیح ہے؟ اچھا ایک اور اہم بات یہ کہ جب ہم نیت کرنے لگے نا اللہ اکبر، اپنے پاؤں کو دیکھنا ضروری ہے، یعنی ہم دیکھیں تو صحیح پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا اسی طرح جب ہم نیت کرنے لگے اللہ اکبر کہنے لگے نا، تو ہماری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ ہاں سجدے کی جگہ پہ ہماری نگاہیں ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور قیام میں نگاہ سجدے کی جگہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں یا گھڑی کا ٹائم دیکھ کر نیت باندھنا ہے، ہوتے ہیں بہت سے لوگ
میں دیکھتے رہتے ہیں نا، پتہ چلتا رہتا ہے. بہت سے لوگ گھڑی کو دیکھ کے نیت باندھ رہے ہوتے ہیں کہ وقت پہ جماعت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. تو لیکن اللہ کا شکر ہے جماعت کے مقابلے میں تو ٹائمنگ کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے ماشاءاللہ. مجھے یاد نہیں پڑتا، آج بطور تحدیثی نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی بھی جمعہ کی جو نماز ہے نا 2 منٹ سے اوپر گئی ہو. جی 1:30 پر جماعت کا وقت ہے تو 1:30 بجے جماعت ماشاءاللہ کھڑی ہو ہی جاتی. کبھی نہیں. اب 5 منٹ تو دور کی بات، میں 2 منٹ 3 منٹ کا کہہ رہا ہوں. آپ کبھی شاید وہ نازل کبھی ہوا ہو، کوئی بڑا ایونٹ ہو، کوئی بڑا پروگرام ہو جمعہ کے دن، تو وہ نا اللہ کا شکر ہے 1:30 پر جماعت ماشاءاللہ کھڑی ہو جاتی. صحیح ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے. کیا بیان کیا میں نے؟ اللہ اکبر کہنے لگے تو دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ، زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا، اور نگاہ ہماری سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. اچھا اسی طرح دیکھیں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا، کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا. اب ایسا نہیں پہلے اللہ اکبر بول دیا، اللہ اکبر، اب ہاتھ اٹھانے کانوں تک پھر باندھنا ہے. ہمارے انگوٹھے یہ کانوں کی لو کو چھو جائیں. بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں، صحیح ہے، بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں، یہ غلط ہے طریقہ. صحیح درست طریقہ کیا؟ ہمارے انگوٹھے یہ کان کی لو کو چھو جائیں. کریں سارے کریں ماشاءاللہ. اب یہ مشق ہو رہی ہے ہماری. صحیح ہے. اچھا اب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، سنت مبارکہ ہے. صحیح ہے، ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. اور تکبیر شروع کرنے سے پہلے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہمارے یہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھ جائیں، یہ بھی سنت ہے. اب ایسا نہیں ہم ساتھ ساتھ اللہ اکبر بھی بول رہے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، نہیں، پہلے ہاتھ اٹھ جائیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں. پہلے ہاتھ اٹھ جائیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اور انگلیاں جو ہے نا یہ نارمل اپنی حالت پر ہونی چاہیے، نہ زیادہ کھلی ہوں نہ مکمل بند ہوں، نارمل فاصلے پر ہوں. اور انگلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے ہماری. انگلیوں کا رخ، اس کا قبلہ کہاں ہے؟ آسمان ہے. اور ہتھیلیوں کا قبلہ کہاں ہے؟ سامنے. صحیح ہے. اب انگلیاں یوں بھی کرنا غلط ہے. صحیح ہے، انگلیاں پیچھے چلی گئیں، ہتھیلیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، یہ غلط ہو جائے گا. صحیح ہے. نہ انگلیاں کھلی ہوں نہ بند ہوں مکمل، بلکہ انگوٹھے ہمارے کان کی لو کو چھوئیں اور نارمل حالت پر ہوں، اور عین بالکل سیدھی ہونی چاہیے. یہ ساری تکبیر تحریمہ کی باتیں چل رہی ہیں. اور انگلیوں کا جو یہ ہمارا رخ ہے یہ آسمان کی طرف یہ ہونا چاہیے. اس چیز کا یہ خیال رکھا جائے. اب یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ نماز کا پہلا فرض ہے اور آخری یہ شرط ہے. تو تکبیر تحریمہ، اب اس کے اندر دیکھیں یہ صرف ہماری وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کے دوران نماز شروع کرنے سے پہلے ہم نے خیال رکھنا ہے. اچھا اب اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو ہے نا ہمارا جو چہرہ یہ کہاں ہوگا؟ نیچے نہیں جھکانا. یعنی تکبیر تحریمہ کہتے وقت سر جھکانا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ سنت کیا ہے؟ عین قبلے کی جانب ہونا چاہیے. اللہ اکبر نہ ہو بالکل اوپر ہو. اب ہوتا ہے نماز جنازہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا کرتے ہیں، نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہا جا رہا ہوتا ہے اور گردن اٹھا رہے ہوتے ہیں. کوئی بتائے گا وجہ کیا ہے اس کی؟ پہلے میں نے بھی بڑا غور کیا نماز جنازہ میں نمازی یہ مقتدی گردن کیوں اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ نتیجے پر پہنچ گیا تھا. ہاتھ تو اٹھانا ہے نماز، ہاتھ نہیں اٹھانا نماز جنازہ میں. کیا اوپر دیکھ لیا مطلب؟ ہاں کسی نے دیکھا ہے نماز جنازہ میں لوگ گردن اٹھا رہے ہوتے ہیں حسین بھائی؟ کیوں اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ اٹھانا نہیں چاہیے نماز جنازہ میں، لیکن آپ جہاں دیکھ لیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کوئی بتائے گا عمران بھائی؟ کیا لوجک کیا ہے اس کے پیچھے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ سب گردن تو اٹھا رہے ہوتے ہیں نا لوگ. نہیں، نماز جنازہ میں امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو مقتدی جو کھڑے ہوتے ہیں نا ہاتھ تو اٹھانے نہیں ہوتے، لیکن وہ گردن اٹھا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو وجہ بتاؤں، وجہ اس کی پتہ ہے کیا ہے؟
اب حالانکہ پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیے، نماز میں آپ گردن نہیں اٹھا سکتے، بس اپنے نارمل جس طرح ہم عام نماز پڑھتے ہیں گردن ہماری جھکی ہوتی ہے، صحیح ہے، اور آنکھیں بند ہوتی ہیں یا کھول کے ہم سجدے کی جگہ پر نماز پڑھ لیں، حالت نماز میں تو نہیں اٹھاتے نا گردن۔ امام صاحب جب نماز جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، اور مقتدیوں کی تعداد ہوتی ہے زیادہ، سمجھیے گا حسین بھائی، تعداد زیادہ ہوتی ہے، مائک اگر نہیں ہے، امام صاحب کو زور لگانا پڑتا ہے تاکہ آخر تک آواز پہنچے، اللہ اکبر۔ اب جب زور لگائیں گے نا، اللہ اکبر بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے گردن اٹھے گی اوپر۔ اچھا جب امام کی اٹھتی ہے تو مقتدی یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے اٹھائی ہے تو ہمیں بھی اٹھانی ہے گردن، سمجھے؟ اسرار میں ایسا ہی ہے صاحب، ہاں یہی بات ہے نا۔ اب نارمل دیکھا دیکھی ہو رہا ہے، ہم نارمل بول رہے ہیں نا، اللہ اکبر، صحیح ہے، اب اللہ اکبر زور لگانا ہے تو اوپر، اب ظاہر سی بات ہے اٹھے گی قدرتی طور پر، آپ کسی کو تیز آواز میں آواز دیں۔ سمجھ آئی یہ تھوڑی لوجک؟ ہاں یہ ہے کہ اگر جیسے کہ ہم آ رہے ہیں راستے سے، یہ گٹر کا پانی وانی بہ رہا ہوتا ہے، اس کی چھینٹیں آ جائیں یا پیشاب کی چھینٹیں آ جائیں، اس کا کیا ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں، دیکھیں اس میں پتہ ہے ویسے مسئلہ کیا ہے، اب گٹر کا پانی تو ہے ہی ناپاک، یہ تو کنفرم ہے۔ اب جب ہمیں پتہ ہے کہ گٹر سے نکلتا ہوا آ رہا ہے، گٹر سے بہتا ہوا پانی آ رہا ہے، تو وہ تو ناپاک ہی ہوگا پانی، وہ کپڑوں پر لگ گئے تو کپڑے تو ناپاک ہو جائیں گے، کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہے، صحیح ہے۔ اچھا اب اگر ویسے ہی کیچڑ کا پانی پڑا ہوا ہے، گٹر کا پانی شامل نہیں ہے اس میں، کوئی چھڑکاؤ کر رہا ہے، یا گھر کے آگے بعد اوقات کھڈے ہوتے ہیں، دھو رہے ہوتے ہیں تو پانی بھر جاتا ہے، وہ پانی پاک ہے، جب تک کہ یقین نہ ہو کہ اس میں کوئی نجاست شامل ہے۔ ہاں اگر اس میں نجاست شامل ہے، کوئی ناپاک چیز گر گئی ہے، ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ پھر اس صورت میں وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر یقین نہیں ہے، ویسے ہی چھڑکاؤ کا پانی ہے، کیچڑ کا پانی ہے، تو پھر تو وہ پانی پاک ہے۔ لیکن گٹر کا بہتا ہوا پانی ہے، پیشاب کے چھینٹے لگ جائیں، کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ کل اسی موضوع پہ انشاءاللہ بیان ہوگا کہ کون کون سی نجاستیں ایسی ہیں کہ جس سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، ہے نا۔ اچھا اب کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون کون سی نجاست کی کتنی قسمیں، کون کون سی ہیں، کتنی لگ جائے، اس کی باقاعدہ مقدار بھی ہے، پیشاب کے چھینٹے لگ جائیں۔ اچھا بچے بعض اوقات گھروں میں ہوتے ہیں، پوٹی پیشاب کر دیتے ہیں، نجاست لگ گئی تو کتنی لگے گی تو ناپاک ہوگی، کتنا لگ جائے تو بچت کی صورت نماز ہوگی، پوری تفصیل ہے، یہ کل انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ بالکل ہم بتائیں گے، ہم سکھائیں گے آپ کو، آپ سیکھیں ماشاءاللہ، ہم سکھائیں گے۔ اس کا 4.5 ماشا وزن ہے، ایسا ہی ہے نا، 4.5 ماشا وزن ہے۔ اب ماشا کتنا ہوتا ہے آپ بولو، یہ بھی بتاؤ تو اچھا ماشا کیسے بتائیں، پھر کئی رتی مل کر یہ ماشا بنتا ہے۔ اب آپ بولیں رتی کیا ہوتی ہے، اس کے بھی پیچھے پورا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اوزان ان کو بولتے ہیں، اس کے پورے وزن ہوتے ہیں، اتنی رتی مل کر اتنے ماشے مل کر اتنے گرام مل کر اتنے پاؤ مل کر اتنے کلو مل کر پھر اتنے من، یہ پورے سارے کے سارے اوزان ہیں۔ اب یہ ساری تفصیل کون سیکھے گا، کب سیکھیں گے ماشاءاللہ، تو بہرحال جتنا ہو سکتا ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سمجھ آ گیا۔ عطار رضا ابھی بات چل رہی تھی نماز جنازہ میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ گردنیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے وقت، اس کی وجہ ماشاءاللہ بتائی، سمجھ آ گئی سب کو، لیکن ہم نے گردن اٹھانی نہیں ہے، نارملی اپنی حالت پر رہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر وہ اپنی نماز پوری کریں گے۔ بہرحال 15 منٹ سے زائد ہو گئے، ہے نا۔ اب دیکھیں چیزیں بہت ساری ہیں، میں یہ یقین مانو یہ آج نیا موضوع شروع نہیں کیا، یہ کل کی جو چیزیں رہ گئی تھی نا، اس کا بھی ایک مسئلہ صرف تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ سکھانے کے لیے پوری تمہید باندھنا پڑی، پھر تب جا کے آپ کو تکبیر تحریمہ یہ سمجھ آئی، اللہ اکبر کہنا جو ہے، اس میں کتنی احتیاطیں ہیں یہ ساری میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ کل بیٹھیے گا، کل انشاءاللہ یہ نجاستوں کے متعلق کون کون، اب کبوتر بیٹ کر دیتا ہے، چھیلیں بیٹ کر دیتی ہیں، اب کپڑے ناپاک ہوں گے نہیں ہوں گے، چڑیا نے بیٹ کر دی ناپاک ہوں گے نہیں ہوں گے، گوشت والے ہیں، گائے وائیں ذبح کرتے ہیں، خون لگ جاتا ہے، کپڑے پاک، مرغی والے، ہاں مرغی والے یہ خون لگ جاتا ہے، کپڑے پاک ہوں گے نہیں ہوں گے، مرغی کا خون یہ پاک ہے نہ پاک ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کل انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ یہ کریں گے ہر مہینے انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے تو سیکھ جائیں گے ماشاءاللہ۔
لیکن شرکت کیجیے گا سب، ہے نا، کریں گے ہیں؟ ہاں اپنے ساتھ ایک آدھ کو بھی لے کر آئے، ماشاءاللہ فائدہ ہوگا نا۔ اب مجھے خوشی ہو رہی ہے، اسرار کس نے، ہاں اسرار بھائی نے بتایا تھا، نہیں شفیق بھائی نے ماشاءاللہ سترے کی تعریف بتائی، اب انہوں نے بھی ماشاءاللہ جواب بتایا تھا اسرار بھائی نے، ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے نا الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ